أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، ایک فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، تو اس کی تلاوت کیا کریں تو گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج ہم ٹیسٹ یور سیلف کریں گے، فٹ اینڈ ہیلدی یونٹ نمبر 5، ٹیسٹ یور سیلف۔ کویسچن نمبر 1 از ہاؤ مچ ڈز اے ہیومن ایٹ اینڈ ڈرنک ان اے ایئر، یعنی کہ ایک انسان ایک سال کے اندر کتنا کھاتا ہے اور پیتا ہے، یعنی کہ کھانے سے مراد اس کی جو خوراک وہ لیتا ہے، ڈائٹ لے رہا ہے، اور پینے سے مراد پانی ہے۔ تو یعنی اپروکسیمیٹلی انہوں نے ایک ایوریج آدمی کا ایک حساب لگا کے بتایا گیا ہے۔ آنسر میں ہے ایچ ایئر اے ہیومن بینگ ایٹس اوور 1 ٹن، یعنی 1000 kg سے زیادہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے، فوڈ کھاتا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرنکس اباؤٹ 500 لیٹرز آف لیکوڈ، اور جو پانی کی صورت میں اب اس میں جوسز بھی ہیں اور دیگر چیزیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 500 لیٹرز، تو میرے خیال میں تو انسان اس سے زیادہ کہیں زیادہ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی ہی نعمتیں ہیں، کتنی زیادہ خوراک ایک انسان کے لیے ایک سال میں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ ایک گھر میں کتنے زیادہ افراد بھی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کو اللہ پاک مہیا فرماتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 از What should a balanced diet contain؟ ایک بیلنسڈ ڈائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ A balanced diet should contain food that provide energy، یعنی کہ ایک بیلنسڈ یعنی کہ متوازن خوراک وہ ہوتی ہے جس کے اندر موجود ہو وہ خوراک جو انرجی مہیا کرے۔ اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو ڈائریکٹ انرجی پرووائڈ کرتی ہیں اس کے اندر یہ شوگر ہے، یہ جو سویٹس ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹ انرجی مہیا کرتے ہیں، فوری طور پر انرجیٹک ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، یہ پھل کی صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیٹ پرووائڈ بلڈنگ مٹیریلز، اور خوراک کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے جو ہمارے ٹیشوز جو ہیں ان کو بلٹ اپ کرے، ریپیئر کرے، مینٹیننس کرے، کیونکہ جتنی زیادہ ٹیشوز کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہوگی اور ان کے زیادہ نئے بنیں گے تو اتنی ہی گروتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ دیٹ کنٹرولز کیمیکل ریئیکشن، فوڈ دیٹ کنٹین dietary fibers۔
اور جو ہماری خوراک ہے اس کے اندر فائبر بھی ہونا چاہیے. فائبر مین ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دھاگا نما. فائبر سبزیوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, فروٹس میں بھی ہوتا ہے, سبزیوں میں فائبر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ سیلڈ کی صورت میں جب آپ سبزی کھاتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر فائبر کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ جاتی ہے. تو اس لیے سیلڈ کو ہمیں اپنی زندگی میں لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے. جب آپ فائبر لیتے ہیں تو آپ کو جو کانسٹیپیشن ہے یعنی قبض وغیرہ ہے, پخانہ وغیرہ, وہ آپ کو اچھا ہوتا ہے, ہیلدی ہوتے ہیں آپ. جب آپ بر وقت یہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو پھر انسان جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باڈی کے اندر جو آپ ڈفرینٹ قسم کی فوڈ لیتے ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. تو باڈی جو ہے اپنے طور پر کیمیکل ریئیکشنز کرتی ہے اور اپنے طور پر جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی کل کر دیتی ہے. اینٹی باڈی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے. تو جو انسان کی باڈی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک پورا مدافعتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے. لیکن جب انسان زیادہ بیمار ہو جائے یعنی اس کو وہ کنٹرول نہ کر پائے اس کا مدافعتی, تو پھر ہمیں ٹمپریچر ہوتا ہے یا پھر ہم اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں. کویسچن نمبر 3 ہے, give one danger of eating too much salt. یعنی کہ اگر ہم بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں تو اس کا کوئی ایک نقصان بتائیں. یہ جو پریویس ویڈیو ہے ہماری اس کے اندر بھی ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ آپ کو جو نمک چاہیے میکسیمم آپ کو 12 گرام تک پر ڈے چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. ہر چیز کے اندر نمک ڈال کے ہم نے عادت بنا لی ہے کھانے میں. سیلڈ پہ بھی ڈال دینا, فروٹ پہ بھی ڈال دینا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایون دیٹ کہ چائے میں بھی لوگ نمک ڈال دیتے ہیں. اور تو میٹھے سے نمک کی طرف آنا بہتر ہے لیکن مناسب مقدار میں. تو اب کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے کہ ٹیسٹ لیس چیز یعنی کہ اپنے ٹیسٹ اس طرح ڈیولپ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اگر میٹھی چیز نہیں ہے تو بھی ہم کھا لیں اور اگر نمکین نہیں ہے تو بھی ہم کھا لیں. تو اب ہمیں اپنا ٹیسٹ اس طریقے سے ڈیولپ کرنا پڑے گا, پھر ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ٹو مچ سالٹ کین کاز ہائی بلڈ پریشر. یعنی کہ ایک بیماری جو ہے جو مدر آف ڈیزیزز ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. تو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ آگے اپنے اندر بہت ساری مزید بیماریاں جو ہے اس سے ہو جاتی ہیں. ان میں سے ہارٹ اٹیک ہے بہت بڑی جو بیماری ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے پارٹس آف باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں, خدا نہ کرے. اس میں آپ کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے, کوئی جسم کا کوئی حصہ شل ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہمارے یہاں کسی بھی شخص کو پورے طریقے پر بیلنس ڈائٹ پہ عمل پیرا ہونا آسان نہیں ہے کہ اتنے گرام آپ یہ کھائیں, اتنے گرام یہ کھائیں. ٹھیک ہے, کسی حد تک ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کھائیں, لیکن پورا ناپ تول جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اگر آپ کوئی فیٹ لے رہے ہیں اضافی تو وہ بھی اس پہ آ جاتی ہے, ایک سائڈ پہ سٹور ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی بھی چیزیں ایسے ہی ہیں.
تو پھر آپ ان کو تھرو ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی باڈی سے ریموو کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. ایکسرسائز اور پانی اس کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان موٹاپے سے بچ جاتا ہے، اوور ویٹ ہونے سے بچ سکتا ہے. Question number 4A. What is fiber? Fiber or roughage is made up of plant cells which pass through the digestive system without being digested and absorbed. فائبر وہ چیز ہے، رفیج ہے، از میڈ اپ آف پلانٹ سیلس. یہ پلانٹ سیل سے یہ بنا ہے. وچ پاسز تھرو دا ڈائجسٹو سسٹم، جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا معدہ ہے، جو ہمارا نظام ہے، اس میں سے گزرتا ہے. وداؤٹ بینگ ڈائجسٹڈ، اور مکمل طور پر حل نہیں ہوتا. اینڈ ابزاربڈ، یعنی کہ وہ مکمل طور پر جذب یا ابزاربڈ اپنی باڈی میں نہیں ہوتا. اس پر ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ فائبر میں سب سے بیسٹ فائبر آپ کا ہوتا ہے کہ آپ سیلڈ یوز کر رہے ہیں. سیلڈ میں آپ جو ہے کوکمبر آپ لے رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ گاجر ہے، مولی ہے، سیلڈ کے پتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے سیلڈ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. جب آپ کچی سبزیاں کھائیں گے تو وہ مکمل ڈیزالو نہیں ہوتی، اور جب وہ مکمل ڈیزالو نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، قبض نہیں ہوتی. آپ کو قبض بھی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے. حکماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بیماریوں کی جڑ ہے، کہ اس کی وجہ سے آپ کا سر درد رہتا ہے، آپ کی جو باڈی ہے وہ سٹریس رہتی ہے، سکون نہیں آتا. تو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ اچاہٹ اور اس طرح کی بیداری آپ کے باڈی پہ سوار رہتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی بہت بڑی بیماری ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فائبر ڈائٹ لیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی لیں، اور پانی بہت زیادہ پئیں. پانی بہت پینا چاہیے. ہم پانی بہت کم پیتے ہیں. پانی پینے سے ہمارے جسم کا جو سارا جو سرکولیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. کویسچن نمبر 4، اس کا جو پارٹ بی ہے وہ ہے وائی از فائبر امپورٹنٹ ان دا ڈائٹ. ہماری خوراک میں فائبر کیوں اتنا اہم ہے؟ Fiber is important because it gives the muscle in the wall of the digestive system something to push on. یعنی کہ یہ ایسا کچھ کرتا ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر کہ یہ پش کرتا ہے چیزوں کو. یعنی کہ آپ کے انتڑیوں کے ساتھ کچھ چپکا ہوا ہے تو اس کو وہ پش کر کے وہاں سے نکالتا ہے. تو یہی وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فائبر ہوتے ہیں، یہ جو دھاگے سے ہوتے ہیں، یہ آپ کی خوراک میں جب آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں، اور جب آپ سیلڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کے اندر یہ جب شامل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کی صفائی کرنے کے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے وہ؟ فوڈ کنٹیننگ اے لاٹ آف فائبر ہیلپ پریونٹ کانسٹیپیشن. یعنی کہ اگر ہماری خوراک میں زیادہ فائبر شامل ہو تو وہ ہمیں قبض سے بچاتا ہے. اینڈ ادر ڈس آرڈر آف دا ڈائجسٹو سسٹم، اور اسی طرح کے اور بھی جو کوئی ہمارے جسم میں کوئی ڈس آرڈر ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے، یہ جو قبض کی بیماری ہے، یعنی کہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پخانہ جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ نہیں آتا. 2-3 دن کے بعد آپ کو یہ واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے. تو یہ اس سے صحت کے لیے ان کی یہ بہت نقصان دہ ہے، اور ایک خاص طرح کی آپ کو ہچکچاہٹ اور
عجیب سی یعنی کہ باڈی جو ہے وہ سٹریس میں رہتی ہے، سکون نہیں ہوتا. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہمیں چاہیے کہ فائبر جو ہے اس کو ہم اپنے خوراک کا حصہ بنا لیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہ ٹیسٹ یور سیلف کے یہی 4 کویسچن تھے. تو وہ جو 4th کویسچن ہے اس کا پارٹ اے اور بی تھا، دونوں ہم نے کر لیا ہے. آپ نے یہاں سے دیکھ کے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینے ہیں. کاپی کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے. اب آپ ان کو لکھ کے رکھ دیں، ان کو آپ بنائیں. اب میرا خیال ہے کہ اسکول کالجز ہمارے انشاءاللہ کھلنے والے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو 15 اگست کے بعد ہمارے کھل جائیں گے یہ. تو آپ لوگ جو ہے اس وقت ہم یہ کاپیاں چیک کریں گے. تو کاپی اب آپ نہ بھیجا کریں مجھے، کاپی کی وہ تصویریں وغیرہ یہ وہ، کیونکہ وہ مکس اپ بہت ہو جاتا ہے کام. تو ٹیسٹ کو البتہ جو آپ کو ٹیسٹ اسائنمنٹ دی جاتی ہے جس میں آپ کی حاضری لگائی جاتی ہے، اور ٹیسٹ کا میں بنا بھی رہا ہوں یہ پورا ایک یعنی کہ جو آپ ٹیسٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ ایک شیٹ کے اوپر میں چڑھا بھی رہا ہوں. تو پورا ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. کہ اصل میں جب آپ بہت بے ٹائمی قسم کی اسائنمنٹ بھیجتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اسائنمنٹ بھیج دی، اب یہ دیکھیں 24 گھنٹے کی تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے ہماری. تو کچھ اس کا خیال رکھا جائے. میکسیمم 4-5 بجے تک آپ بھیج دیں تاکہ بندہ اس کو پھر کر بھی لے اور کوئی ریکارڈ بھی بنا لے. اب ساری رات ہم کاپی پینسل لے کے بیٹھے رہیں گے، لکھتے رہیں گے نہ. تو یہ کچھ بدلنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایشوز ہوں گے بجلی کے، نیٹ وغیرہ کے ایشوز بھی ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی کسی کے آرام کا بھی خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ثواب کا کام بھی ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے کہ آپ اس کے بلا وجہ تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہماری ڈیوٹی ہے لیکن ہم 24 گھنٹے تو نہیں ہیں. بہرحال تھوڑا اس پر بھی آپ غور کیا کریں. تو اب اس میں ایوری ڈے ایکسرسائز بیٹ. پھر یہ بات میں اس ٹاپک میں تقریباً ہم یہ روز بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کو آپ شامل کریں. مجھے بہت امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ کے اندر، آپ کے پیرنٹس کے اندر لازمی یہ موٹیویشن آئی ہوگی اور وہ لازمی طور پر واک کرتے ہوں گے. جب آپ واک کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت صحت مند، بہت اچھا، ہیلدی فیل کریں گے. تو ٹائم تو گھر میں بیٹھ کے بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو ٹائم کو ضائع نہ ہونے دیں. شام 6 بجے بہت آئیڈیل ٹائم ہے آج کل کے حساب سے. 6-6:15 بجے نکل جائیں اور 7:30 بجے تک مغرب کی نماز تک یہ جو 1.25 گھنٹہ ہے یہ آپ اچھے طریقے سے واک کریں یا اسپورٹس میں کوئی پارٹیسپیٹ کر لیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ، سکنس آؤٹ آف. تو یہی ہم روز بات کرتے ہیں کہ صحت مند جسم کے پاس ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. یعنی کہ ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ، سکنس آؤٹ آف. تو یہ سپورٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ روزانہ آپ کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ آپ سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور جو فٹ بال کی جو گیم ہے، گیم تو بہت اعلیٰ ہے لیکن دھیان سے کھیلنی چاہیے کہ اس میں ٹانگ ٹوٹنے کا یا بازو ٹوٹنے کا بھی بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں کیپ فٹ اینڈ ہیلدی. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ جب تک ہم اس چیپٹر کو پڑھتے رہیں گے ان 3 چیزوں پر میں روزانہ ہی بات کرتا رہوں گا کہ آپ کی فوڈ جو ہے وہ سلیکٹیو ہونی چاہیے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بہت زیادہ آئلی نہیں ہونی چاہیے، اور ورائٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، اپنے خوراک کے اندر. اور پھر
خوراک کے ساتھ سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے. کھیل کود بھی بہت ضروری ہے. اور پھر جو اس کے ان سب باتوں سے پھر ایک اور بات جو اور اوپر ہے وہ ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے، آپ کے سونے جاگنے کے آپ کے اوقات کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوتے کب ہیں اور آپ جاگتے کب ہیں. تو ان چیزوں سے رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے. نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھا کریں. ان چھٹیوں میں کم از کم آپ کو ایک دفعہ قرآن پاک دیکھ کے ضرور پڑھ لینا چاہیے تھا. قرآن پاک کو پڑھا کریں. اور جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے، جلدی ناشتہ کریں گے، تو پھر آپ کو رات کو جلدی نیند آئے گی. آپ جلدی سوئیں گے تو گھر کا ماحول اس طریقے سے بنائیں کہ رات کو 10 بجے کے قریب سو جانا چاہیے. تو پھر آپ صبح جلدی اٹھیں گے، آپ نماز بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا. تو یہ ایک بریک فاسٹ ہے. جب آپ صبح اٹھیں تو اس طرح کا ناشتہ کریں، ہیلدی قسم کا ناشتہ ہو. اس کے اندر یہ فروٹس بھی ہونے چاہیے، یہ ڈفرینٹ ایگز ہیں، مکھن ہے، بہت ساری چیزیں، ہر طرح کی چیز ہے. تو اس طرح کا ایک اچھی ہونی چاہیے آپ کی ڈائٹ. جو ہے آپ کو اچھی ڈائٹ لینی چاہیے. یہ آپ کو جو کھانا پکانے میں مدد دیں گی یہ چیزیں. آپ گھر والوں کو جب آپ کھانا بنانے لگتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو گوشت وغیرہ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل کو بھی یوز کر لیں. یہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ برگر وغیرہ یا اس طرح بھی رول، پراٹھے شراٹھے اس طرح بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک اس میں اسی طرح کی چیز ہے. اللہ حافظ.